بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے غصے پر کنٹرول کیسے کریں۔ محترم سامعین، احادیث میں غصے پر کنٹرول کرنے کے 5 طریقے بتائے گئے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے پر کنٹرول کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ غصے پر کنٹرول کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو شیطان انسان کے دماغ، عقل، دل پر غلبہ، تسلط حاصل کر لیتا ہے۔ جب مسلمان بندہ اعوذ باللہ پڑھے گا تو شیطان بھاگ جائے گا، اسے غصے سے نجات حاصل ہوگی، یہ غصے پر کنٹرول پالے گا، یہ غصے کو قابو میں لائے گا، غصہ پی جائے گا۔ دوسرا طریقہ ارشاد فرمایا کہ اگر اعوذ باللہ پڑھنے سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو پھر وضو کرو، وضو کرنے کی وجہ سے بھی غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وضو کرنے سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو اپنی ہیئت تبدیل کرو، یعنی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی اپنی ہیئت بھی تبدیل کرو، اپنی جگہ بھی تبدیل کرو۔ ہیئت تبدیل کرنے سے غصہ ختم ہو جائے تو جی بسم اللہ، اگر پھر بھی ختم نہ ہو تو جگہ بھی تبدیل کر لو۔ چوتھا طریقہ ارشاد فرمایا کہ غصہ ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ سجدہ کرو، یعنی غصہ اعوذ باللہ پڑھنے سے ختم نہیں ہوا، وضو کرنے سے ختم نہیں ہوا، آپ کا غصہ ہیئت جگہ تبدیل کرنے سے نہیں ختم ہوا، تو اب اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دو، اپنا سر سجدے میں رکھو، کہ جب آپ اپنا سر سجدے میں رکھو گے 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار پڑھو گے، اس کی برکت سے بھی غصہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ 5واں طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آئے تو دل میں یہ سوچو، یہ خیال کرو کہ میرے اللہ مجھ پر زیادہ قادر ہیں بنسبت اس کے کہ جتنا میں اس پر قادر ہوں۔ یہ 5 طریقے ہیں، یہ 5 نبوی طریقے ہیں، یہ 5 احادیث کی روشنی میں طریقے ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرتے ہوئے غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں گے، غصے پر کنٹرول کی کوشش کریں گے، غصہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو غصہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دلی راحت عطا فرمائیں گے، دلی سکون عطا فرمائیں گے، دلی خوشی عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا فرمائیں گے کہ اس کے دل کو ایمان و سلامتی کے ساتھ بھر دیں گے۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اس کو یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس نصیحت پر عمل کریں گے، ان طریقوں پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔